بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق کلام چل رہا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہے تو لازم ہے کہ احادیث کریمہ کو زیر مطالعہ رکھے، کیونکہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بالکل بھی بیان نہیں فرمائے، ان کو ثبوت صرف حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ تو لازم سی بات ہے کہ اگر ہم ان احکام پر مطلع ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حدیثیں ہی پڑھنی ہوں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جن جن کاموں کا حکم دیا ان کو جاننے کے بعد پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہوئے ان چیزوں کو اختیار کریں، اور بعض چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیا ان کو چھوڑیں، تو پھر ہم مکمل طور پہ مطیع و فرما بردار ہو سکتے ہیں، اور پھر آخرت میں انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو پھر میری اطاعت کرو۔ گویا کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بنا لے، تو اس کے لیے ایک واحد راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دی جائے گی، یہ بخشش فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت رسول وہ بہترین ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب و وصال حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے سابقہ گناہوں سے نجات بھی پا سکتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی حدیثیں اسی لیے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ مسلم کی روایت ایک عرض کی تھی کہ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو اور نہ ان کے اوپر بیٹھو۔ تو اس میں دو احکام ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سامنے قبر ہو اور ہم اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ اور اس میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھایا تھا کہ چونکہ یہ بتوں سے ایک مشابہت سے ہو جاتی ہے اس لیے منع کیا گیا، لیکن اگر درمیان میں یعنی نمازی اور قبر کے درمیان میں کوئی دیوار حائل ہو تو پھر یہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ دیوار کی طرف رخ کرنا کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر سترہ گاڑ لیا جائے، سترے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لکڑی وغیرہ یہ ایسی چیز جو کسی سامنے والی شے اور نمازی کے درمیان اگر لگا دی جائے تو اس کے آگے سے گزرنا جائز ہو جائے، اس کو سترہ کہا جاتا ہے، جس کی کم از کم مقدار جو ہے فقہا نے بیان فرمائی کہ یہ ایک انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک اتنی کم از کم لمبائی ہو، اور اتنی جیسے انگلی ہوتی ہے ہماری شہادت کی انگلی، اتنی کم از کم موٹائی ہو۔ اگر اتنی بڑی لکڑی کو سامنے گاڑ دیتا ہے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور اب کوئی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے، اس کو نکلنا ہے، تو اس لکڑی کی دوسری طرف سے وہ گزر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی شرعاً رکاوٹ تصور کی گئی ہے کہ اب وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اب قبر کے سامنے اگر لکڑی گاڑ کر پھر اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک شرعی رکاوٹ بن جائے گی، اور اب یہ اس وعید کے تحت نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ دیکھنے والوں پر ایک اچھا اثر مرتب نہیں ہوگا، بہت سے ایسے عوام الناس ہوں گے کہ جو سترے کے مفہوم سے ہی واقف نہیں ہیں، تو ان کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ سترے کے باوجود آپ رخ کر کے نماز پڑھیں، تو یہ تھوڑا سا نامناسب ہے۔ اگرچہ شرعاً جائز ہے تو بہتر ہے کہ پھر قبر سے ہٹ کر پڑھیں، اور اگر قبر کے سامنے دیوار ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے اکثر مزارات پر آپ دیکھیں عمارت بنی ہوتی ہے اور پھر وہ ہوتے بھی ایسے رخ پر ہیں کہ نماز پڑھیں تو ان کی طرف قبر کی طرف بظاہر رخ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کو یہ جائز ہے۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ نہ ان کے اوپر بیٹھو، تو قبر کے اوپر بیٹھنا یہ منع ہے، کیونکہ اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ اس کا حق تھا کہ اس کی قبر پر نہ بیٹھا جاتا، اب کوئی بیٹھے گا تو اس سے مردے کو اذیت اور تکلیف ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کی شدت سے ممانعت بھی فرمائی، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا انگارے پر بیٹھنا جو اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس آگ کا اثر اس کی جلد تک پہنچ جائے،
یہ اس کے لیے کسی قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ تو دیکھیں اس میں وعید فرمائی گئی ہے کہ مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، کوئی انسان انگارے پہ بیٹھ جائے یہ آسان ہے، مردے کے قبر کے اوپر بیٹھنا یہ اس سے زیادہ برا اور زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ اور ایک روایت میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص نہ تو قبر والے کو تکلیف پہنچا نہ وہ تجھے تکلیف پہنچائے۔ تو اس کی شرح یہ بیان کی گئی کہ ہمارا ٹیک لگا کر بیٹھنا مردے کے لیے باعث تکلیف تھا، اور اس کی طرف سے تکلیف پہنچانے کا مطلب ہے کہ وہ میدان محشر میں اپنے اس حق میں کی گئی کوتاہی کا بدلہ طلب کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا رب کریم یہ میری قبر پہ بیٹھا تھا یا اس نے ٹیک لگائی تھی، مجھے تکلیف پہنچائی تھی، مجھے اس کا بدلہ دلوا، تو پھر وہاں بدلہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے ان خاص طور پر بھائیوں سے کہ جو قبرستان جاتے ہیں جنازوں کے ساتھ، اور تھوڑی سی دیر ہوتی ہے بعد وقت قبر ٹھیک کر رہے ہیں، مردے کو اتار رہے ہیں، تو وہ چونکہ قبر کے ارد گرد جگہ بھی کم ہوتی ہے تو 8 10 15 20 تو وہاں آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو جی تھوڑا سا بیٹھ جائیں، اور خاص طور پہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ نوجوان جا کر قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ہنس رہے ہیں پھر باتیں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح قبر پہ چڑھ کر بیٹھنا یہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اور جس مردے کی قبر پہ آپ بیٹھے ہیں وہ خاص اگر وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یہ بھی ضروری ہے، تو پھر اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں اور اپنی نیکیاں اس کو ایصال کریں، یعنی کوئی بھی جب آپ نیک عمل کریں تو یوں دعا کریں اللہ تعالیٰ جو میں نے صاحب قبر کے حق میں کوتاہی کی یہ نیکی یا اس کا ثواب اسے بھی پہنچا دے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر آپ اپنی زندگی میں اس طرح کرتے رہے تو جو اس طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپ سے راضی کر دے گا، اور میدان محشر میں وہ گرفت نہیں کریں گے، کیونکہ بدلہ ان کو بہت مل چکا ہوگا، آپ کی دعاؤں سے ہزارہ رحمتیں، اور پھر آپ کی نیکیاں بھی اس تک، نیکیوں کا ثواب بھی اس تک پہنچا ہوگا، تو آپ نے کوتاہی انشاءاللہ کم کی ہوگی اس کو فائدے زیادہ ہوں گے۔ اور جب کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے لیکن اس کے بعد بطور تدارک، بطور کفارہ اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا دے تو قدرتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرت ختم ہوتی ہے اور انسان انتقام لینے سے رک جاتا ہے۔ تو بس یہ اس میں حکمت ہے، اچھا سلوک کر کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی ایک حدیث ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو الجحیم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو یہ علم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے اپنے لیے بہتر سمجھے گا، 40 تک۔ اب یہ راوی جو ہیں حضرت ابو الجحیم یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے 40 دن فرمایا تھا، 40 مہینے یا 40 سال تھا، اور ایک دوسری روایت میں خاص 40 سال کا ذکر ہے۔ تو اگر ہم اس کی وضاحت مان لیں، چلیں ابو الجحیم صاحب کو یاد نہیں رہا تو فلاں کو یاد رہا، تو یہ 40 سال کا ہنسا ہے، تو گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کے آگے سے گزرنے کی قباحت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا برا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے رب کے مابین کچھ ایسا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ اب اگر کوئی سامنے سے گزرے گا تو گویا کہ وہ اس تعلق کو توڑنے والا ہے، اس تعلق میں رکھنا پیدا کرنے والا، ڈسٹربنس پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، تو اس کا نتیجہ یہ چونکہ سختی ہے اس میں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا اگر گزرنا ہی چاہیں تو پہلی بات تو نمازی سے متعلق ہے، پہلے یہ دیکھ لیں کہ نمازیوں کو چاہیے کہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں کہ کوئی بیچارہ سامنے سے گزرنے پر مجبور ہو جائے، یا نہ گزرے تو پھر اس کو انتظار کی طویل زحمت گوارہ کرنی پڑے۔ تو بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گیٹ دروازہ ہے ادھر سے لوگ نکلنا ہے، اسی کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، تو اس صورت میں نمازی پر بھی وبال ہوگا کہ اس نے ایسی غلط جگہ نماز کیوں شروع کی کہ تمام لوگ بیچارے تکلیف میں آ گئے۔ اس لیے کسی پلر کے پیچھے یا جیسے اس طرف دروازہ ہے تو مسجد کے اس طرف جا کے نماز پڑھیں تاکہ ادھر سے لوگوں کے لیے نکلنا آسان ہو جائے۔ ایسے گھر میں نماز پڑھیں تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح نماز پڑھنا مجبوری ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ سامنے سے لوگ نکلیں گے تو پھر سترہ قائم کر لیا جائے، اور سترے کی مقدار میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں
اس میں مسجدوں کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، ان کو اگر اوپر رکھ لیا جائے تو یہ جو بیچ والی انگلی اس کے سرے سے لے کر کوہنی تک یہ کم از کم ایک سترے کی مقدار ہے، تو ان کو اگر سامنے رکھ کے کھڑا کر لیں تو سترہ بن سکتا ہے۔ اور بعض لوگ صرف ایک ٹوپی رکھ دیتے ہیں، بعض اپنے سامنے جوتے رکھ لیتے ہیں، اور گزرنے والے سمجھتے ہیں کہ اب تو سامنے جوتے رکھے ہیں، ٹوپی رکھی ہے، ہم اس کے سامنے سے نکل سکتے ہیں، حالانکہ جب تک سترے کی مقدار نہیں بنے گی تب تک آگے سے نہیں نکلنا جائز ہے۔ تو اس لیے سترہ بنا لیں، اس کے بعد وہ سامنے والے بھی گناہ گار نہیں ہوں گے اور ہم بھی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ دو مسئلے اور ذہن میں رکھیں اس میں، ایک ہوتا ہے سامنے سے گزرنا اور ایک ہوتا ہے سامنے سے ہٹ جانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں، بھی جماعت ختم ہوئی، اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اب جو آگے والا تھا فارغ ہو گیا، اس نے تھوڑا پیچھے دیکھا تو بالکل بعین ہی اس کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اگر یہ دائیں یا بائیں ہٹ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا بلکہ یہ دائیں یا بائیں ہٹنا کہلائے گا، یہ شرعاً جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے حرمین طیبین کا، کہ وہاں بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور خصوصاً طواف ختم کرنے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں وہ مسجد سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور چاروں طرف تقریباً لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک مسئلہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جی حرم کے اندر آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حرم میں ہی تھے، مکے اور مدینے میں ہی سرکار رہے ہیں، اور سرکار نے مدینے میں ہی ایک کلام ارشاد فرمایا ہے، تو گویا کہ خود سرکار نے جس مقام پر تنبیہ فرمائی وہ مقام اس سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ اگر نکلنا چاہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بڑی بڑی مساجدیں، ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 3 صفوں کے آگے سے آپ نکلیں، یعنی نمازی کے آگے سے 3 صفیں گزار کے پھر آپ نکل سکتے ہیں، یہ بڑی مسجد کا حکم ہوتا ہے۔ تو جو بڑی بڑی مساجد ہیں، کیونکہ اس میں حرج عظیم ہے، اب ہمارے یہاں کراچی کی ایک میمن مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے بولڈن مارکیٹ کی، تو اب اس کے صحن میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آگے سے کوئی شخص گزرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس پیچھے سے آ کے نکلے تو بہت لمبا چل کر آنا پڑے گا، تو اس کے لیے پھر آسانی یہ ہے کہ وہ 3 صفوف کے بعد نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ ایک فقہا کے قول کے مطابق اس میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور ہم آسانی کے لیے اسی قول کو پبلک میں بیان کرتے ہیں کہ 3 صفوف کے آگے سے نکل سکتے ہیں، لیکن یہ بڑی مسجد کا حکم ہے۔ چھوٹی موٹی مسجد ہو تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، پیچھے سے آ کے آرام سے نکل جائے، پھر آگے سے نہ نکلا جائے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا خیال کریں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیشہ ہوتا ہے، صرف شیشہ زمین میں رکا ہوتا ہے، شیشہ لگا ہوتا ہے، ہم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، شیشے کے پار سے لوگ نکل رہے ہیں، تو کیا وہ نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط چاہیے، کیونکہ کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹا سترہ چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ شیشہ پتلا سا ہے تو اس کے سامنے نکلنے میں تھوڑی سی احتیاط کریں، یہی بہتر ہے۔ تو بہتر ہے کہ کوئی سترہ وغیرہ استعمال کر لیا جائے۔ جب بعض یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک چادر ہے، کپڑا ہے، کیا ہم اس نمازی کے آگے سے گزرتے ہوئے یوں کپڑا اس کو چھوڑ کے فوراً آگے سے نکل جائیں، اور یا وہ لکڑی ہے ہمارے پاس، یوں کھڑی کر کے فوراً آگے سے نکل جائیں اور اس سے پہلے کوئی گرے پھر پکڑ لیں؟ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سترے کے لیے سترہ بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ زمین سے متصل ہو، اور متصل کا مطلب یہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ گرے نہیں، یعنی گاڑا ہوا ہو یا خود ہی رکا ہوا ہو۔ اب چادر کے اندر اس طرح جو آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے یہ زمین میں گڑی ہوئی نہیں ہے، تو یہ تو دائیں یا بائیں چادر نیچے گرے گی اور چھڑی دائیں یا بائیں گرے گی۔ اور بلکہ ان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو شریعت چاہتی ہے کہ نمازی کی توجہ مکمل طور پہ نماز کی طرف رہے، وہ کتنے ڈسٹرب ہوگی جب آپ یہ کرتب دکھائیں گے، سرکسی کرتب اس کے سامنے، تو لازم بات ہے اس کی نگاہ نمازی کی آپ کی طرف پڑے گی اور یہ گناہ ہوگا۔ اس لیے سترہ ہی قائم کریں، ورنہ پیچھے سے نکلیں، اور بڑی مسجد ہو تو 3 صفوف کے آگے سے آپ نکل سکتے ہیں۔ اس کا تھوڑا خیال کریں، اور اگر کسی نے سابقہ زندگی میں اس طرح کیا تھا کہ نمازی کے آگے سے نکلا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کیجیے۔ ایک اور حدیث مسلم کی روایت ہے، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جب یہ جماعت کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پھر سنن وغیرہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ڈائریکٹ آ کر جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ اقامت کے ساتھ ہی مشروط کیا گیا ہے۔ لیکن فجر کا اس میں استثناء ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث موجود ہے کہ کوئی دیر سے آیا
تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک طرف ہو کے فجر کی نماز، فجر کی سنت ادا کر لے۔ تو سنت کے لیے اجازت دی گئی ہے، فجر کی سنتوں کے لیے، کہ اگر اقامت شروع ہو گئی، بلکہ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائیں گے چاہے سلام سے پہلے جیسے امام صاحب نے تکبیر لگا دی، نماز شروع ہو گئی، ہم دیر سے آئے، تو اب ہمیں یقین ہم سنت پڑھیں گے تو امام صاحب جو ہیں پہلی دوسری رکعت کے اندر ہوں گے یا تشہد میں بیٹھ چکے ہوں گے، کوئی بات نہیں، علیحدہ سنت پڑھیں گے اور پھر شامل ہو جائیں گے۔ ہاں اگر بالکل قضا ہونے کا خوف ہو، یعنی جماعت نکل جانے کا خوف ہو، پھر سنت چھوڑ دیں، ڈائریکٹ آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جیسے امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر ہم پڑھتے ہیں سنت کتنی تیزی سے پڑھ لیں گے، امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو جماعت نکل جائے گی، ایسی صورت میں سنت چھوڑ کر ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر یقین ہے کہ سنت ادا کرنے کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ جماعت کا مل جائے گا، چاہے سلام سے تھوڑی دیر پہلے ہم شامل ہوں، تو پھر ہمیں سنت پڑھ کر ہی شامل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ صرف فجر کے ساتھ خاص ہے۔ آپ ظہر میں آئے، اقامت شروع ہے، 4 سنتیں نہیں پڑھ سکتے، ہمیں شامل ہونا ہوگا، یہ 4 سنتیں پھر ہم بعد میں پڑھیں گے، یعنی اور ترتیب پہلے قائم رکھیں گے، جیسے 4 فرض پہلے پڑھے امام کے ساتھ، پھر 2 سنت پڑھیں گے، کیونکہ فرض کے بعد 2 سنت، پھر وہ پہلے والی سنت 4 سنتیں اب پڑھی جائیں گی۔ اور عصر سے پہلے کی اگر 4 سنتیں نکل جائیں تو چونکہ نفل سجدہ فرائض کے بعد نہیں ہے تو وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں، پھر اگر اقامت کھڑی ہو گئی تو عصر کے 4 سنتیں نہیں پڑھیں گے، صرف جماعت سے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کے اندر تو بعد میں ہوتی ہے، عشاء کے اندر بھی یہی ہے کہ 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اس میں اگرچہ بعد میں ٹائم ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ٹھیک، نہیں پڑھنا چاہے، اقامت قائم ہو گئی تھی چھوڑ دیں۔ یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، یہ اگر آپ بعد میں پڑھیں گی بھی تو سنت نہیں رہیں گی، یہ بالکل مستحب کے درجے میں آ جائیں گی، تو عشاء سے پہلے کے 4 بھی ترک کی جا سکتی ہیں۔ یہی جمعے کا مسئلہ ہے، اقامت ہو گئی تو چھوڑ دیں 4 سنتیں، بعد میں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔